بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ قرآن حکیم میں فرماتا ہے انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، بے شک مومن مومن کا بھائی ہے تو اپنے بھائیوں کے درمیان اصلاح کرو۔ واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، اور اللہ سے ڈرو، لعلکم ترحمون، کہ اللہ تم پر رحم فرمائے۔ آگے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، اے ایمان والو ایک دوسری قوم کا مذاق نہ بناؤ، ایک دوسری قوم کا مذاق نہ بناؤ۔ اور اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو زیادہ خیالوں سے بچو، ان بعض الظن اثم، بے شک بعض خیال گناہ ہے، خیال بعض گناہ ہے۔ خیال تو دل میں ہوتا ہے، زبان پہ نہیں آتا ہے، زبان پہ بعد میں آتا ہے، لیکن دل میں بھی خیال اگر رہے گا تو اللہ نے کیا فرمایا، ان بعض الظن اثم، بے شک بعض خیال گناہ ہے۔ کسی کی غیبت نہ بھی کی، دل میں خیال کیا، بدگمانی کی، تو اللہ نے فرمایا کہ گناہ ہے۔ فرمایا ولا تجسسوا، اور جاسوسی مت کرو، ولا یغتب بعضکم بعضا، اور ایک دوسرے کی غیبت مت کرو۔ آگے فرمایا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے ان یأکل لحم اخیہ، کہ اپنے بھائی کا گوشت کھائے، میتا مرے ہوئے بھائی کا، اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ تو اللہ نے فرمایا فکرہتموہ، تو تم کراہیت کرو گے۔ تو آج دیکھ لیے غیبتوں کا بازار گرم ہے۔ اگر کسی نے اعلیٰ حضرت، کوئی اعلیٰ حضرت کو مانتا ہے لیکن وہ یہ کہتا ہے میں یہ نہیں مانتا، جو اعلیٰ حضرت نے یہ لکھا ہے کہ قبر میں شیطان آتا ہے بہکانے، اس بات کو نہیں مانتا، یہ صحیح روایت سے ثابت نہیں ہے، کمزور روایتوں میں ہے، کمزور روایت عقیدے میں قبول نہیں ہے، عمل میں ہے، تو بھی اس کو کافر مانتے ہیں، مسلمان نہیں مانتے، یا گمراہ مانیں گے، کافر نہیں تو گمراہ مانیں گے۔ یا اگر کسی نے کہہ دیا میں نبی پر تو صلاۃ والسلام بھیجوں گا، کھڑے ہو کر بھی پڑھ لوں گا آپ کے ساتھ میں کہ نبی پر صلاۃ والسلام بھیج رہے ہیں، تو ہم بھی شریک ہو جائیں گے۔ لیکن ساتھ میں اگر اس نے کہہ دیا کہ میں نبی کے ساتھ اعلیٰ حضرت پہ سلام نہیں بھیجوں گا، تو بھی اس کو گمراہ مانیں گے، مردود مانیں گے۔ استغفر اللہ، یعنی اب انہوں نے لازم کر لیا ہے کہ نبی کے ساتھ میں اعلیٰ حضرت پہ بھی لاکھوں سلام یہ بھیج رہے ہیں، وہ مرکز سے اس پر کوئی پابندی نہیں ہے، انہوں نے چھوٹ دے رکھی ہے کہ جو چاہو کرو، مطلب یہ ہے کہ جو چاہو کرو۔ قرآن میں لا تغلو فی دینکم، دین میں غلو مت کرو، لیکن انہوں نے غلو کا بازار گرم کر رکھا ہے، اب تو بازاری باتوں پر اتر آئے ہیں۔ ویسے جو شعر حشمتی تھے اس وقت، حشمتی شعر ایک نکلا ہے میدان میں مفتی صوفی کلیم حنفی صاحب کے مقابلے میں۔ دیکھو میں دونوں کا ادب سے نام لے رہا ہوں، دونوں اپنے وقت کے عالم تو قابل ہیں، اور ایک جب کہتے ہیں نا اب آیا ہے اونٹ، اب آیا ہے اونٹ پہاڑ کے نیچے، تو مفتی صوفی کلیم حنفی صاحب ایک مہینے تک قریب چیلنج دیتے رہے، کوئی میدان میں نہیں آیا حشمتی۔ چلو ایک شعر کو تو انہوں نے تیار کیا، مفتی خورشید صاحب عالم ہیں، ان کی باتوں سے بھی لگ رہا ہے عالم ہے، اور شکل صورت سے بھی ظاہر ہوتا آدمی، بعض وقت شکل صورت سے بھی آدمی ظاہر ہوتا ہے، نبی بولے تو شکل صورت بتاتی، اور بعض وقت بولی بتا دیتی ہے اگر شکل صورت نہ ہو۔ خیر وہ عالم، اب دونوں ایک دوسرے کو جاہل قرار دے رہے ہیں، اور ایک دوسرے کو تعجب ہے کہ بیٹا بھی قرار دے رہا ہے کہ بیٹے، تو بھائی اب دونوں جب ایک دوسرے کے بیٹے ہو گئے
تو اب مجھے باپ بنا لو، ثالث کے طور پر مجھے باپ بنا لو، جب مناظرہ ہو تو مجھے بلا لو کہ اطہر حسین قاضی ثالث رہیں گے، انشاءاللہ میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کروں۔ قرآن میں واقیم الوزن بالقسط، انصاف کے ساتھ تول قائم کرو، ولا تخسروا المیزان، اور وزن نہ گھٹاؤ۔ تو مجھے آپ ثالث بنا لو باپ سمجھ کے۔ جب تم دونوں نے ایک دوسرے کو بیٹا بنا دیا تو اب باپ کون ہوا؟ باپ مجھے بنا لو آپ، روحانی باپ بنا لو، یعنی جسمانی باپ تو نہیں بنا سکتے، روحانی باپ۔ دیکھیے اب بازاری باتوں پہ اتر آئے یہ حضرات۔ مفتی خورشید صاحب نے ایک طرف جو جملے بول کے بعد میں بازاری زبان استعمال کی، جیسے ذکر الحمار، ذکر الحمار جو آپ جانتے ہیں اشارہ ذکر الحمار کا، تو اب یہ دیکھیے بازاری باتوں پہ آ گئے ہیں کہ جناب مفتی خورشید صاحب جو آپ نے پڑھا ہے یہ لفظ تو ہمیں لغت میں مل ہی نہیں رہا ہے۔ محض آپ لوگوں نے سنا حضرات، محض 20 منٹ کی ریکارڈنگ میں یہ حال ہے، پجمیاں ڈھیلی ہو گئی ہے 20 منٹ میں بیٹا، اور میں نے اپنی ریکارڈنگ میں کہا کہ میں تیرا باپ ہوں، اور بیٹا باپ کے جملوں کو پکڑا نہیں جاتا ہے، نصیحت حاصل کی جاتی ہے باپ کی باتوں سے۔ تجھ کو نصیحت حاصل کرنا چاہیے اپنے باپ کی باتوں سے، اور تو باپ کے جملے پکڑ رہا ہے، چونکہ تیرے پکڑنے کی بہت پرانی عادت ہے، میں نے سنا ہے، پکڑتا تو بہت ہے، یہ بازاری بات، تو نے اسی بازاری لیے اپنی عادت کے مطابق پکڑا، لیکن بیٹا تو ابھی تک ادھر ادھر پکڑتا تھا نا، صحیح جگہ تو نے اب پکڑا ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اب میں اللہ۔ تجھے بتاتا ہوں، اور تجھے تیری اوقات تک اب انہوں نے جو پکڑنے کی زبان استعمال کی، اس میں اشارہ ان کا دوسری طرف ہے، ذکر الحمار، مطلب یہ اپنے آپ کے لیے ہے، اپنے آپ کو بھی کہہ رہے ہیں، تو یہ بازاری زبان استعمال کرنے کا حکم نہیں ہے۔ دیکھیے صاف لکھا ہے، علامہ نقوی خان رحمۃ اللہ کتاب تفسیر النشر منگوایا، اس میں لکھا ہے کہ بدعتیوں کی پہچان یہ ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں، صفحہ 173 میں۔